ہمارا شاپر آلودگی، ہماری گاڑی گندی، ہمارے کاغذ درخت کھائیں، ہمارے جوتے اور پرس غیر انسانی، آپ جو کریں وہ ٹھیک ہے۔ 20 سال پہلے تک کوئی بھی شریف آدمی جب سودا سلف خریدنے جاتا تھا تو اس کے ہاتھ میں پلاسٹک کی باسکٹ ہوتی تھی یا گھر میں سلا ہوا کپڑے کا تھیلا، جو چیز خریدی اس میں ڈالی اور ٹہلتے ٹہلتے واپس آ گئے۔ پلاسٹک کا ڈسپوزیبل شاپر اتنی بڑی سہولت تھی کہ لوگوں نے کبھی اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ شاپر آئے تو سب کے مزے لگ گئے، جو کچھ خریدا باروں بار پیک کرایا، گھر لا کے تھیلا الٹا، چیز سنبھالی اور خالی شاپر کچرے میں پھینک دیا یا پھر اچھی امیوں کی طرح سنبھال کے بیڈ کے نیچے رکھ دیا کہ پھر کبھی کام آ جائے گا۔ اچانک ہمیں پتہ لگا کہ اوئے ہوئے شاپر تو ماحول کو شدید ترین خراب کر رہے ہیں، سمندری حیات کو ان سے خطرہ ہے، زمینی جاندار ان سے مشکل میں ہے اور یہ سہولت انسانوں کا مستقبل تباہ کرنے پہ تلی ہوئی ہے۔ ہم نے یقین کر لیا اور شاپروں سے جان چھڑانے کی کوشش کرنے لگے۔ سوال یہ ہے کہ دودھ، دہی، تیل جیسی چیزیں گھر لانے کے لیے دوبارہ برتنوں کی طرف رجوع کیا جائے یا کاغذ کے تھیلوں میں لائیں؟ ہم سے ہمارے شاپر چھن گئے۔ ہم لوگ سویلائزڈ ہونا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ آپ کچھ کھا پی کے گاڑی سے ڈبہ باہر پھینکنے لگیں گے تو بیگم یا بچہ آگے بڑھ کے آپ کو روک لے گا، کیوں بھائی کیا مسئلہ ہے؟ بری بات ہے، سڑک پہ نہیں پھینکتے۔ لیکن بھائی اس وقت جہاں ہم کھڑے ہیں وہاں تو پہلے ہی کچرے کا بہت بڑا ڈھیر ہے، اتنے سارے شاپر اور کاغذ موجود ہیں، پھر بھی نہیں پھینکنا، گاڑی میں رکھیں، گھر آ کے ڈسٹ بن میں ڈالیے گا۔ اس سارے ڈائلاگ کے بعد اگلے دن ایسا لگتا ہے جیسے گاڑی میں مرے ہوئے چوہے پڑے ہو، تب کچرا نکلتا ہے گاڑی سے۔ لیکن خیر، ہم لوگ ترقی تو کر رہے ہیں اور اپنا ملک ہم نے گندا تھوڑی کرنا ہے۔ شاپروں کا رونا ابھی بیچ میں تھا کہ ہمیں کورونا والے ماسک نے پکڑ لیا، وہ ایک نمبر کی مشکل تھی تو یہ 1.5 عذاب ہے۔ ابھی کوئی سمندری حیات کسی کے دماغ میں نہیں آتی، کسی چڑیا، طوطے یا گدھ کی ٹینشن نہیں ہوتی، فٹ پاتھ کنارے پودوں تک میں یہ ماسک بکھرے ہوئے ہیں۔ لیکن نہیں، ابھی مسئلہ انسان کو ہے تو اس لیے پلاسٹک نما جو چیز کا یہ ماسک ہے یہ سراسر انسانی حقوق میں شامل ہو چکا ہے، اور ماحول بھی نہیں یاد آتا کسی کو۔ ماحول سے یاد ہے، آپ تو بجلی سے چلنے والی گاڑی لا رہے ہیں، لیکن بھائی بجلی بن کیسے رہی ہے؟ وہی کوئلہ تیل وغیرہ جلتا ہے تو اس سے بجلی پیدا ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں سولر ذرائع سے کتنی بجلی بنتی ہے؟ تو اتنے لمبے لانجے میں ٹانگ پھنسانے کے بجائے پیٹرول ڈیزل میں کیا برائی ہے؟ پھر جو الیکٹرک گاڑیوں کی بیٹریوں کے اندر پلیٹیں ہوتی ہیں، ان کا پلاسٹک ہوتا ہے، ان کا تیزاب ہوتا ہے، اس کی تیاری اور ان سب چیزوں کا بالآخر عمر پوری ہونے پہ کچرے میں جانا، وہ سب آلودگی نہیں پھیلائے گا؟ کدھر کا انصاف ہے کہ ایک بندہ پیٹرول استعمال کرے تو وہ آلودگی ہے، حکومت اسی کو جلا کے بجلی بنا دے تو آپ کی الیکٹرک گاڑی جو ہے وہ آب و ہوا اور صحت وغیرہ کے لیے بہت اچھی ہو جائے گی۔ پیپر لیس ہونے کا آج کل بہت شور ہے۔ پچھلے 10 سال سے تقریباً دفتروں کے کاروبار جو ہیں بڑی تیزی سے اس طرف شفٹ ہو رہے ہیں۔ لوگ فخریہ بتاتے ہیں کہ ہمارے یہاں کاغذ کم سے کم استعمال ہوتا ہے، کیونکہ کاغذ بنانے کے لیے درخت کاٹنے پڑتے ہیں، اس لیے حکومتیں بھی پیپر لیس ہونے کی کوشش میں شریک ہیں۔ یہ سب تو ٹھیک ہو گیا، لیکن پیپر لیس ہونے کی کوشش میں جو مشینیں آپ استعمال کر رہے ہیں، کیا ان سے آلودگی نہیں پھیلتی؟ ایک کمپیوٹر کے سی پی یو سے جو تابکاری خارج ہوتی ہے اسے کیوں چپ کر کے پی جاتے ہیں آپ؟ کیا وہ انسان کے لیے خطرناک نہیں؟ موبائل جو ہر سال لاکھوں کی تعداد میں دنیا بھر میں ضائع ہوتے ہیں، لیپ ٹاپ، آئی پیڈ، یہ سب چیزیں چاہے زمین میں دبا دیں، یہ آلودگی نہیں پھیلاتی کیا؟ یہ کون سا پیپر لیس ہونا ہے کہ برابر کی تباہی کو آپ گلے سے لگا لیں؟ وہ جو ہے بٹ کوائن یا کرپٹو کرنسی جسے آپ کہتے ہیں، اس سے جنریٹ کرنے میں آپ کو پتہ ہے کتنے ہیوی کمپیوٹر اور کتنی توانائی لگتی ہے اور اس کا ماحول پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ 37 کلو ٹن انرجی جو ہے سالانہ وہ صرف ڈیجیٹل کرنسی کی مائننگ کے لیے خرچ ہوتی ہے۔ جو بم ہیروشیما پہ گرا تھا اس کی انرجی جو تھی وہ 15 کلو ٹن تھی۔ لگا لیں صاحب، انویسٹوپیڈیا کے حساب سے دنیا بھر میں اس وقت 15,000 سے زیادہ کرنسی ہیں، اور جو اوپر آپ کو میں نے کلو ٹن کا حساب کتاب دیا ہے وہ صرف ان اداروں کا ہے جو اپنی کاروائیاں بتا کے کرتے ہیں، جو لسٹڈ ہیں۔ ہم گاڑی سے باہر ڈبہ نہیں پھینک سکتے اور دنیا والے آلودگی کا لالی پاپ ہمیں دے کے خود کرپٹو کرنسیاں بنا رہے ہیں۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ جانوروں کی کھال سے بنے جوتے اور پرس بنیادی جانورانہ حقوق کے خلاف ہیں، ہم نے مان لیا۔ اب ہمیں پلاسٹک اور آرٹیفیشل لیدر یا ریگزین کے جوتے اور پرس برداشت کرنے پڑتے ہیں، لیکن ان کی آلودگی کی طرف کسی کا دھیان نہیں جاتا۔ اصلی چمڑے سے بنی کوئی بھی چیز ہو بھائی، وہ ماحول دوست ہوتی ہے، 10-15 سال میں گل سڑ جاتی ہے۔ یہ جو پلاسٹکی مصنوعات ہیں ان سے جان چھڑانا ہی ناممکن ہے، اپنی سمجھدانی سے باہر ہے یہ والا معاملہ۔ تو کل ملا کے کیا طے ہوا کہ جو ہماری چھوٹی چھوٹی سہولتیں ہیں نا وہ دنیا کو برابر آلودہ کر رہی ہیں، لیکن بھائی جس کی لاٹھی ہے وہ کرپٹو کرنسی بنائے، بجلی والی گاڑیاں بیچے یا کمپیوٹر کا انقلاب لے آئے، اسے کوئی نہیں پوچھے گا۔ ہمارا شاپر آلودگی، ہماری گاڑی گندی، ہمارے کاغذ درخت کھائیں، ہمارے جوتے اور پرس غیر انسانی، آپ جو کریں وہ